اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم والے ہیں۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا، انسان کو ایک جمے ہوئے خون کے تکے سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کا ایک نام تو ہے سورہ علق، اور دوسرا اس کا نام ہے سورہ اقرا۔ تفسیر روح المعانی میں اس کا تذکرہ ہے۔ اس سورہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہی چھوٹے چھوٹے 5 جملے ہیں، 5 آیتیں ہیں۔ دوسرا حصہ پھر اس کے آگے کا ہے، آخر تک۔ علماء و مفسرین کی، صحابہ کی اکثریت اس پہ متفق ہے کہ یہی پہلی وحی ہے۔ آسمان سے سب سے پہلے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی طرف سے رابطہ ہوا ہے، پہلی مرتبہ جو فرشتہ آیا ہے، وہی آئی ہے، وہ یہی آیتیں ہیں۔ اس سلسلے میں بہت ساری احادیث ہیں، تو سب سے زیادہ جو صحیح حدیث ہے اس کی تفصیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، جو احمد، بخاری، مسلم وغیرہ مختلف حدیث کی کتابوں میں ہے۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی پورا پہلی وحی کا قصہ سنایا ہے اس حدیث میں۔ پھر صحابہ کی بھی ایک جماعت اسی کے قائل ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے اس کا سورہ وہ جو ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم ہوا اور آپ نے پھر کھلے عام کعبے میں نماز پڑھنا شروع کی، تو ابو جہل نے آپ کو خوب ڈرایا دھمکایا تھا، نماز سے روکا تھا۔ اس کے بارے میں دوسرا حصہ ہے اس سورہ کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ اس سورہ سے ہماری شروعات کرنا اس لیے بھی اہم ہے کہ سارا اسلام یہیں سے شروع ہوا، جو پہلی وحی، پورا قرآن، پوری حدیث، سارا علم یہیں سے، تو اس کی تفصیل جاننے پر ہی ایمان کی مضبوطی ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی جو کتاب ہے بخاری، اس کی خاص خصوصیت، انہوں نے جو جس ترتیب سے ابواب بانے، تو وہ بخاری کی مستقل ایک حکمت، اس پہ کتابیں ہیں۔ تو انہوں نے سارے محدثین نے جو حدیثیں جمع کی ہیں، تو کوئی کتاب الطہارت پہلے لاتے ہیں، پھر نماز سے شروع ہوتا ہے بیان، اور محدثین نے پہلے کتاب الایمان لاتے ہیں، ایمان سے متعلق حدیثیں، پھر کتاب العلم وغیرہ چلتا ہے۔ لیکن حضرت امام بخاری نے یہی کیف کان بدء الوحی، وحی کیسے اسٹارٹ ہوئی، وہاں سے شروع کی بخاری شریف۔ اس لیے کہ پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ علم کب شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا، وہ کتنا مستند واقعہ ہے، اس کے مختلف پہلوؤں پہ غور کرنا، اس کے بعد آگے اسلام پھر سمجھ میں آئے گا، اسلام پہ یقین بنے گا۔ تو بہرحال یہ سب سے پہلی وحی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وحی کی ابتدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہوئی، وہ سچے خوابوں سے ہوئی۔ تو ایسے خواب آپ کو نظر آنے شروع ہوئے کہ بالکل رات میں جو دیکھتے تھے تو دن میں بالکل ویسے ہی ہوتا تھا،
دن کے اجالے میں کوئی واقعہ آدمی دیکھتا ہے تو جیسا یقینی ہوتا ہے ویسے ہی خواب نظر آنے لگے۔ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے تنہائی پسند بنا دیا۔ آپ کئی دن کئی راتیں جا کے غاروں میں گزارتے تھے، خاص طور پہ غار حرا میں، اور وہاں پر تحنس، حضرت عائشہ نے لفظ استعمال کیا، تحنس کرتے تھے۔ اس کی تشریح امام زہری حدیث کے مشہور امام ہیں، تعبد سے کیا، یعنی وہاں بیٹھ کر آپ عبادت کرتے تھے۔ تو اس وقت تک تو ابھی نماز بتائی نہیں گئی تھی، آپ کو پہلے سے دوسرے مذہبوں کا بھی علم نہیں تھا، تو وہ عبادت کیا تھی؟ بس جیسے ہم لوگ اتحیات میں بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے غور و فکر کرتے تھے، حق کی تلاش میں بیٹھے رہتے تھے۔ کھانا آپ ساتھ لے جاتے تھے اپنے ساتھ، کبھی حضرت خدیجہ پہنچا دیتی تھی۔ ایک روز آپ غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک فرشتہ آ گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور فرشتے نے آ کے کہا پڑھیے اقرا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس لیے کہ آپ اس طرح مدرسے میں یا کسی کے پاس جا کے حضور نے سیکھا ہوا نہیں تھا علم، تو کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینے سے لگا کے خوب دبایا، دبا کے چھوڑا، کہا پڑھیے۔ پھر حضور نے فرمایا ما انا بقاری، پھر دوسری مرتبہ دبایا، پھر چھوڑ کے فرمایا پڑھو، فرمایا ما انا بقاری۔ پھر تیسری مرتبہ اتنا زور سے دبایا کہ حضرت حضور فرماتے ہیں حتیٰ بلغ من الجہد، مجھے نچوڑ کے رکھ دیا، قوت برداشت سے باہر ہو گیا، اتنا زور سے مجھے دبا کے چھوڑا۔ پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ تو حضور کی زبان پہ یہ آیتیں جاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرشتہ چلا گیا، آپ پلٹے گھر آئے، ایک ہیبت کی کیفیت تھی، کانپ رہے تھے۔ گھر آ کے حضرت خدیجہ سے فرمایا مجھے اڑا دو، چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ تو چادر اوڑھ کے لیٹ گئے۔ جب ذرا طبیعت سنبھلی، ہیبت کم ہوئی، تو کہا کہ خدیجہ مجھے کیا ہو گیا ہے آج؟ پھر خود اپنا قصہ سنایا، آج مغار میں بیٹھا ہوا تھا، اس طرح سے فرشتہ آیا، اس نے ایسا ایسا کر پڑھوایا۔ پھر اس نے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، ہیبت کی طاری تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، جان کے ڈر کی بات نہیں ہے، آپ خوش ہو جائیے۔ کلا واللہ لا یغزل کلا، کلا ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے، بغیر مدد کے آپ کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ آپ کسی کو بے سہارا نہیں چھوڑتے۔ انکا تحمل الکلہ، جو بوجھل جس کی زندگی ہوتی ہے اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، اور تکسب المعدومہ، جو نادار ہے اس کو کما کے آپ دیتے ہیں، وتعین علی نوائب الدہر، اور زمانے کی جو مصیبتیں پریشانیاں لوگوں کو آتی ہیں تو آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ جب آپ سب کی مدد کرتے ہیں تو اللہ آپ کو اکیلے کیوں چھوڑیں گے؟ تو اطمینان دلایا۔ اس کے بعد پھر حضرت خدیجہ کے ایک چچازاد بھائی تھے، ورقہ بن نوفل، وہ عیسائی ہو گئے تھے، بوڑھے تھے، نابینا ہو گئے تھے، عبرانی میں جو ہے وہ انجیل لکھتے تھے۔ تو کیونکہ فرشتوں کی بات وغیرہ اہل کتاب کو معلوم ہوتی ہے، اس لیے حضرت خدیجہ اپنے بھائی کے پاس لے گئے، چلیے یہ کیا ہو گیا آپ کے ساتھ، وہاں ان کو جا کے بتائیں گے۔ تو انہوں نے پوری بات سنتے ہی کہا تو یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر آیا کرتا تھا، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو اس مکہ سے نکال دے گی، کاش میں اس وقت جوان ہوتا تو میں ضرور آپ کی مدد کرتا۔
تو حضور حیران ہوئے، اس لیے کہ حضور مکے میں بہت مقبول تھے، بہت چاہتے تھے سب آپ کو، امین صادق کہتے تھے، سب سر پہ بٹھاتے تھے۔ ان کو حیرانی ہوئی کہ مجھے نکال دیں گے کہ لوگ مکے سے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ دعوت لے کے جو بھی آیا ہے اس کے ساتھ قوم نے یہی سلوک کیا ہے، میں اگر زندہ رہا تو ضرور ساتھ دوں گا۔ اس قصے سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ حضور بالکل خالی ذہن کے ساتھ تھے، حضور کو پتہ ہی نہیں تھا نبی کیا ہوتا ہے، فرشتہ آنے کا تذکرہ، فرشتہ آتا ہے یہ بھی نہیں معلوم تھا۔ ایسا کوئی پہلے سے کوئی تیاری پروگرام نہیں تھا کہ بھائی فلاں سن میں تیاری کر کے لوگوں کو نبوت کا اعلان کریں گے، نبوت ہی نہیں جانتے تھے، ایک دم خالی ذہن تھے۔ اب بے خبر انسان کے سامنے اچانک فرشتہ آ جائے تو اس پہ جو ہیبت طاری ہو سکتی ہے وہی ہوا، فطری نیچرل جو ہونا ہے۔ تو اتنا زیادہ آپ ہیبت زدہ ہو گئے کہ وہاں سے 2 میل سے کانپتے ہوئے آئے، سنبھلنے میں اتنا وقت لگا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ دلیل اس سے ملتی ہے کہ پہلے سے حضور کو پتہ ہی نہیں تھا نبوت کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا گیا۔ اور مکے والوں نے بھی اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی آپ پہ اعتراض نہیں کیا کہ ہاں ہم لوگ پہلے سے ہی جان رہے تھے، آپ تیاری کر رہے تھے، وقتاً فوقتاً آپ بولتے رہتے تھے اور اب آپ نے اعلان کیا، ایسا کبھی اعتراض نہیں کیا۔ اور نبی بننے سے پہلے حضور اس طرح کی باتیں کبھی کی ہی نہیں، حضور نے اپنی قوم میں خاموش مزاج تھے، اپنا بزنس کرتے تھے، اس طرح کی باتیں مذہب کے متعلق باتیں وغیرہ کبھی نہیں کی تھی۔ اچانک فرشتہ آیا، یہ حالت حضور کی ہو گئی۔ اور اس میں دوسرا پہلو یہ سوچنا ہے کہ آپ کی زندگی اتنی پاکیزہ تھی کہ سنتے ہی بیوی نے کہا کہ نہیں آپ خوش ہو جائیے، کہتے اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں انسان کے عیبوں سے، خرابی سے سب سے زیادہ اگر کوئی واقف ہوتا ہے تو بیوی ہوتی ہے۔ وہ بھی کیسی بیوی تھی، وہ بہت سمجھدار تھیں، وہ بہت اونچے خاندان کی تھیں، پورا ان کا انٹرنیشنل بزنس تھا ان کا، حضرت خدیجہ کا، بہت ذہین خاتون تھی، اور 15 سال آپ کے ساتھ بتائے ہوئے تھے، اتنا قریب سے حضور کو جانتی تھی۔ سنتے ہی انہوں نے کہا کہ نہیں، اب اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر جو ورقہ بن نوفل ہیں وہ بھی بہت تجربہ کار انسان تھے، نبیوں وغیرہ کو جانتے تھے، حضور کو بچپن سے انہوں نے دیکھا تھا۔ انہوں نے بھی واقعہ سنتے ہی شک کا اظہار نہیں کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہا، سنتے ہی کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پہ آتا تھا۔ تو یہ سب چیزیں ہم کو سمجھنے کی ہیں، اپنا یقین بنانے کے لیے۔ بہرحال پہلی آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو پڑھیے، تو حضور نے کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس لیے کہ پڑھیے کہہ رہے ہیں تو پہلے سے کوئی پڑھا ہوا ہے، اور اب اس وقت یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا پڑھنا ہے، پڑھیے کہہ رہا ہے فرشتہ، آگے کچھ نہیں کہہ رہا ہے، تو میں کیا پڑھوں معلوم نہیں تھا، اس وجہ سے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں کہہ رہے۔ دوسرا، عام طور پہ یہ جو لفظ ہے پڑھنے کا، لکھی ہوئی چیز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرف شناس نہیں تھے، الف با تا سا سب پڑھے ہوئے نہیں تھے، تو حضور کہہ رہے ہیں کہ میں عذر کر رہے ہیں کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو دبایا 3 بار، علماء کرام نے لکھا کہ وہ وحی اخذ کرنے کے قابل بنانے کے لیے، جیسے معراج بھی آپ کو ہوئی تو معراج روحانی دنیا میں لے جانے سے پہلے آپ کا سینہ چیر کر جو ہے آپ کے قلب کو دھویا گیا، لائق بنایا گیا۔ تو اب جب نبوت ملنی ہے، وحی ایک آسمانی چیز ہے، وحی کا اخذ کرنا بہت بڑی بات ہے۔ کل ہی ہم نے بیان میں بتایا تھا کہ اللہ قرآن مجید کا جو نور ہے، اللہ کا کلام ہے، بہت طاقتور چیز ہے۔ فرما رہے ہیں کہ فرشتوں پہ ہم اتارتے، یہ پہاڑوں پہ اتارتے تو وہ پھٹ جاتے، اللہ فرماتے ہیں۔ اب حضور کا سینہ لینے کے قابل ہو جائے تو چونکہ وہ فرشتے تھے، ان کی تو دنیا یہ لگے جسم ہی نہیں تھا، ان کی روحانی طاقت الگ تھی، تو انہوں نے جو ہے 3 مرتبہ جو حضور کو بھینچا ہے وہ آپ کے اندر استعداد پیدا کرنے کے لیے کہ آگے وحی کو آپ لے سکیں،
اس لیے بھیجا ہے۔ واللہ عالم، علماء کرام نے اس کی تشریح کی ہے۔ اور کہہ رہے ہیں بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اقرأ بسم ربک، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں اس لیے یہ اپنے رب کا نام لے کر آپ پڑھیں۔ تو اس روایت میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری جو بعض روایات ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ پہلی ہی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آپ کو سکھا دیا گیا تھا۔ ابن جریر وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، یا محمد استعذ ثم قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، روح المعانی مشہور تفسیر ہے، اس میں یہ روایت ہے کہ کہا کہ آپ اللہ سے پناہ مانگیے پھر بسم اللہ پڑھیے، یہ بھی سکھایا تھا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کی وحی ہے تو اللہ کے نام سے اس کو پڑھنا ہے۔ اب یہ جو وحی کے نازل ہونے سے ایک ہیبت کی کیفیت تھی، یہ ایک اضطراری کیفیت تھی، ایک نیچرل چیز تھی۔ پہلی مرتبہ اتنے بڑے فرشتے کو دیکھا، ہیبت زدہ ہو گئے، رات کا وقت تھا، وہ بھی شب قدر تھی وہ، اور یہ لیکن جو ہے یہ نہیں تھا کہ حضور کو کوئی شک شبہ رہ گیا تھا کہ اب یہ اللہ کی طرف سے ہے نہیں ہے، ایک ہیبت کا اثر تھا، لیکن یقین تھا کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ورقہ بن نوفل کے پاس جو گئے ہیں وہ بھی یقین نہیں تھا، یقین کے لیے گئے ایسی بات نہیں ہے، مزید اطمینان کے واسطے آپ کو وہاں لے جایا گیا تھا۔ اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اب رب کا نام جو اللہ تعالیٰ یہاں پر لے رہے ہیں اس میں تسلی حضور کو دے رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، لیکن ہم آپ کو نبی بنا رہے ہیں، ہم آپ کو آہستہ آہستہ قابلیت دیں گے۔ رب کے معنی ہے آہستہ آہستہ صلاحیت پیدا کرنے والا، پرورش کرنے والا۔ تو تمہارا جو پالن ہار ہے، رب ہے، اس کے نام سے پڑھیے، سب آسان ہو جائے گا۔ یہ کئی صورتوں میں ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور کو کئی بار تسلی دی ہے کہ یہ کام ہم لیں گے آپ سے، آپ کام کیجئے، ہم آسان کریں گے۔ تو چنانچہ یہاں پر بھی رب کے لفظ سے اشارہ کر رہے ہیں کہ ساری کائنات کو ہر چیز سکھانے والا وہی ہے۔ بچے کو بولنا وہی سکھاتا ہے، چلنا وہی سکھاتا ہے، پرندوں کو وہی اڑنا سکھاتا ہے۔ وہ جو رب ہے وہ آپ کو سکھائے گا، ان کے نام سے آپ پڑھیے، تسلی۔ وہی اللہ امی ہونے کے باوجود آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ وہی اللہ پڑھوائے گا آپ سے۔ الذی خلق، کہ اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ کیا پیدا کیا اس کو یہ نہیں بتایا، خلق پہ روک دیا۔ کیا پیدا کیا؟ ساری کائنات پیدا کی، اب عام ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ سب جس نے پیدا کیے ہیں اس رب کے نام سے پڑھیے۔ تو رب کی پہلی صفت یہاں بیان کی گئی، جس نے پیدا کیا۔ ہمارا سب سے بڑا رشتہ اللہ سے کیا ہے؟ پہلا رشتہ یہی ہے کہ اس نے پیدا کیا، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے، اور اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننا سب سے بڑا کام ہے، سب سے پہلا کام ہے۔ تو وہ تعارف کرا رہے ہیں، میں کون ہوں، اس وقت جو بات کر رہا ہوں کون ہوں میں تم کو پیدا کرنے والا ہوں، ساری کائنات کو میں پیدا کرنے والا ہوں۔ تو پہلا رشتہ وہی ہے، سب سے زیادہ پہلے پہچاننے کی بات وہی ہے۔ تو وہاں سے اللہ تعالیٰ اس صفت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہم کو ملی ہے، پیدا کرنا ہے، پہلے پیدا کرے پھر بعد میں سب چیزیں دیتے چلے گئے۔ اللہ خلق اب یہ پہلی آیت میں تو عموم تھا کہ ساری کائنات کو جس نے پیدا کیا۔ اچھا 10 منٹ ہو گئے، وہ یاد دلانا آپ لوگوں کا، ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے چلیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ میں کافی محنت کر کے آ رہا ہوں، آپ لوگ ذرا حصہ لیجئے اس میں۔ میں 6 تفسیریں پڑھ کے آؤں، 2 مستند سیرت کی کتابیں پڑھ کے نوٹ تیار کیا ہوں، تو آپ لوگ بھی ذرا محنت کا خیال رکھیے۔ چلیے، السلام علیکم۔